بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق رحمۃ اللہ الواسعہ کے پہلی جلد کے ہم صفحہ نمبر 560 پر ہیں۔ باب نمبر 5، خصال اربعہ کی تحصیل، تکمیل اور تلافی مافات کا طریقہ۔ گزشتہ باب میں جن خصال اربعہ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا تذکرہ آیا ہے، اگر کسی شخص میں یہ اچھی صفات نہ پائی جاتی ہوں یا بعض نہ پائی جاتی ہوں اور وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا نہ تمام ہو اور وہ ان کی تکمیل کرنا چاہے، یا وہ تھیں تو مگر کسی وجہ سے ہاتھ سے نکل گئیں اور وہ تلافی مافات کرنا چاہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس باب میں اسی کا بیان ہے۔ یاد رہے کہ جو تحصیل کا طریقہ ہے وہی تکمیل و تلافی کا بھی ہے۔ یہ خصال اربعہ دو تدبیروں سے حاصل کی جا سکتی ہیں، ایک تدبیر علمی، دوسری تدبیر عملی۔ دونوں تدبیروں کو ایک ساتھ عمل میں لانا ضروری ہے، کسی ایک پر اکتفا کرنا درست نہیں۔ پہلی تدبیر علمی ہے، اور تدبیر علمی کی ضرورت اس لیے ہے کہ طبیعت قوائے علمیہ یعنی دل و دماغ کی مطیع ہوتی ہے۔ چنانچہ خطرات کے وقت جب کہ نفس کو شرم یا خوف لاحق ہوتا ہے تو اس کی جماع اور مباشرت کی خواہش بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جب دل و دماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبریز ہو جاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔ تدبیر علمی کا بیان۔ تدبیر علمی اللہ تعالیٰ پر اور ان کی صفات ایجابیہ اور سلبیہ پر جزم و یقین اور اس کا استحضار ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا رب بشری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ضعف و ناتوانی، بے بسی و بے کسی، نادانی اور بے خبری سے پاک ہے۔ اس کا علم ایسا محیط ہے کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی۔ 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ وہ قادر ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اس کے فیصلے کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پھیرنے والا، وہ انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اگر وہ ہمیں نیست سے ہست نہ کرتا تو کون سی طاقت تھی جو ہمیں جامع وجود پہناتی۔ اس نے ہمیں جسمانی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ دے گا اور برے کرتوت کیے ہیں تو وہ ان کی سزا بھگتے گا۔ یہ مضمون ایک متفق علیہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ مسلم شریف باب قبول التوبۃ من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبہ، کتاب التوبہ کی روایت اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں میں جو آپ اپنے پروردگار عز اسمہ و جل جلالہ سے نقل کرتے ہیں روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا، بس اس نے توبہ کی اور کہا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا، بس اس نے جانا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے، پھر وہ لوٹا اور دوسرا گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی تو اللہ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس نے تیسری بار گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایسا رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تیرا گناہ بخش دیا۔ یعنی بندہ گناہ کے بعد سچی توبہ کرے تو پروردگار عالم بار بار گناہ بخشتے ہیں۔ ان کی بارگاہ رحمت کی بارگاہ ہے، نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ وہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں بلکہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، اس لیے ایک ساتھ دونوں باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اللہ کی غفاریت پر تکیہ کر لیتا ہے وہ بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو قہاریت کا تصور جما لیتا ہے وہ قنوطیت سے یعنی مایوسیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ حجر میں دونوں صفتوں کی ایک ساتھ خبر دی گئی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا ہوں اور میری سزا دردناک سزا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایسا پختہ اعتقاد ہو جو دل میں رب کی ہیبت اور غایت درجہ عظمت پیدا کرے، اور مچھر کے پر کے برابر بھی غیر اللہ کی نیاز مندی اور خوف باقی نہ چھوڑے، اور آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف متوجہ رہے اور اس کی بندگی کرتا رہے، اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ بہترین بشری حالت فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنا اور ان سے نزدیک ہونا ہے، اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ یہ عقائد و اعمال پروردگار سے قریب کرنے والے ہیں، اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ چیزیں پسند ہیں، اور یہ چیزیں بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حق ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ بات کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جزم و یقین ہو کہ نیک بختی خصال اربعہ کی تحصیل پر موقوف ہے اور بدبختی ان کے ترک میں ہے۔ چابک کی ضرورت۔ چابک سوار ہاتھ میں ہنٹر لیے رہتا ہے جو گھوڑے کے لیے ہوا ہوتا ہے، اور بوقت ضرورت اس سے گھوڑے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح تدبیر علمی کے لیے بھی ایک کوڑا ضروری ہے جو بہیمیت کو نہایت مؤثر تنبیہ کرے اور اس کو سخت ڈانٹے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی راہیں اس سلسلے میں مختلف رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس سلسلے میں بہترین چیز کا تذکیر بآیات اللہ نازل فرمائی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ، صفات کاملہ اور آفاقی اور انفسی نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے بندوں کو نصیحت کرنا، تاکہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے لیے دلچسپیوں کو اور مزوں کو خیرآباد کہہ دیا جائے، ان کے ذکر کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے، ان سے بے حد محبت کی جائے اور اپنی پوری کوشش سے ان کی بندگی کی جائے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تذکیر بآیات اللہ کے ساتھ تذکیر بایام اللہ کا اضافہ فرمایا گیا، اور ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں سے مراد جزا اور سزا کے دن ہے، یعنی مختلف زمانوں میں فرما بردار بندوں کو اور نافرمان لوگوں کو دنیا میں کس طرح جزا اور سزا ملی اس کو بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ لوگ نافرمانی سے باز آئیں اور اطاعت شعاری اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا نعمت کو نقمت سے اور نقمت کو نعمت سے بدلنا بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، دلوں میں معاصی کا خوف بیٹھ جائے اور اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ مثلا کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبایا، وہ باغات، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان چھوڑ کر چل دیے جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ان لوگوں کو وارث بنا دیا جو زمین میں بالکل کمزور شمار کیے رہتے تھے، اور ان کو زمین کے پورب و پچھم کا مالک بنا دیا۔ پھر اس قوم کو بھی جس کو سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی یہ جتلا دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بڑا زور چلانے لگو گے، اس وقت ہم تمہاری سرکوبی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا اور ان کو سخت سزا دی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 2 امور کے ساتھ تذکیر بالموت وما بعدہ کو ملایا، یعنی قبر، حشر اور اس کے بعد آنے والے واقعات کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا اور نیکی اور گناہوں کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کرنا، کیونکہ آدمی نفع و نقصان سے سوچنے کا عادی ہے۔ جب اس کو نیکی کی بھلائی اور گناہ کی خرابی معلوم ہوگی تو وہ ضرور نیکی کی طرف جھکے گا اور گناہ سے باز آئے گا۔ فائدہ: اعلیٰ اللہ، ایام اللہ اور موت اور اس کے بعد کے واقعات کا محض جاننا کافی نہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بار بار دہرایا جائے اور مکرر سے کرر ان باتوں کی یاد دہانی کی جائے، ہر لحظہ ان کو ملاحظہ کیا جائے، ہمہ وقت ان کو پیش نظر رکھا جائے، حتیٰ کہ دل و دماغ ان مضامین سے لبریز ہو جائے اور اعضاء ان کے مطیع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ مضامین بار بار بیان کیے گئے ہیں اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فائدہ نمبر 2، مذکورہ بالا تذکیرات ثلاثہ اور دوسرے 2 مضامین علم الاحکام اور علم المقاسمہ کو ملا کر کل 5 علوم ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے عمودی اور مرکزی مضامین ہیں۔ تدبیر عملی کا بیان: تحصیل فطرت کی تدبیر عملی یہ ہے کہ آدمی ایسی شکلیں، ایسے اعمال اور ایسی چیزیں اختیار کرے جو نفس کو مطلوبہ صفت یاد دلاتی رہیں اور چوکنا کرتی رہیں، اور مطلوبہ صفت کی تحصیل پر نفس کو برانگیختہ کرتی رہیں اور ابھارتی رہیں، اس وجہ سے کہ امور مذکورہ میں اور صفت مطلوبہ میں تلازم عادی ہے، یعنی جب بھی امور مذکورہ انجام دیے جاتے ہیں تو صفت مطلوبہ حاصل ہو جاتی ہے، یا کسی فطری مناسبت کی وجہ سے امور مذکورہ صفت مطلوبہ کے ملنے کی جگہ ہیں، یعنی ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ کام کرنے سے صفت مطلوبہ حاصل ہوگی۔ جیسے جب کوئی شخص اپنے اندر غیظ و غضب کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس گالی گلوچ کو یاد کرتا ہے جو اس کے مخالف نے دی ہے، یعنی اس سے جو عار اور ذلت اس کو پہنچی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تلازم عادی ہے، یعنی عادتاً یہ چیزیں یاد کرنے سے غصہ آ جاتا ہے۔ ماتم کرنے والی عورت جب اپنی مصیبت زدگی کی یاد تازہ کرتی ہے تو میت کے محاسن کو یاد کرتی ہے اور خیالات کے گھڑ سوار اور پیادے یعنی ہر طرح کے خیالات میت کی خوبیوں کی طرف بھیجتی ہے اور سوچ سوچ کر اس کے گن یاد کرتی ہے تو رو پڑتی ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں تلازم عادی ہے۔ جو شخص جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو مباشرت کے مقدمات اور دوائی کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ دوائی فطرت کے تقاضے سے جماع کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر کوئی ان کو جمع کرنا چاہے تو بسہولت کر سکتا ہے، اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، اس لیے ہم انہی 3 مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ وہ اشکال و اعمال اور وہ اسباب کیا ہیں جن کے ذریعے ان صفات اربع کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے مذاق پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو اسباب تجویز کیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ذیل میں وہ اسباب بیان کیے جاتے ہیں، طہارت کے اسباب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسباب ہی نہیں موانعات بھی مفصل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ تخلیہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور باقی 3 صفات کے صرف اسباب بیان کیے گئے، موانعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان پر سیر حاصل گفتگو کتاب کے قسم 2 میں بقیۃ مباحث الاحسان کے عنوان سے آ رہی ہے۔ حدث کے اسباب: نمبر 1، دل کا سفلی احوال سے بھر جانا، جیسے صحبت سے یا ہم خوابی سے لطف اندوز ہونا، حق کی مخالفت دل میں رکھنا جس کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کی لعنت احاطہ کر لیتی ہے، بول و براز کا شدید تقاضا، پیشاب یا پاخانہ ریح خارج کر کے فارغ ہونا، یہ تینوں معدہ کے فضلات ہیں۔ بدن کا چرکی ہونا، گندہ ذہنی، رینٹ کا ناک میں جمع ہونا، زیر ناف یا بغل میں بالوں کا بڑھنا، غلیظ نجاستوں سے بدن اور کپڑوں کا ملوث ہونا، ایسی صور و اشکال سے حواس کا بھر جانا جو نفس کو سفلی حالت یاد دلائیں، جیسے گندگیاں، اپنی یا بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا، چوپایوں کی جفتی کو دلچسپی سے دیکھنا اور گہری نظر سے جمع کرنا، یعنی گدھوں کی طرح ننگا ہو جانا اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا اور صحبت کرنا، ملائکہ، اللہ اور اللہ کے نیک بندوں پر طعن و تشنیع کرنا، لوگوں کو ستانا اور ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ یہ حدث کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکی کے اسباب: مذکورہ رذائل کو دور کرنا اور ان کے ازداد کو حاصل کرنا، ایسے کام کرنا جن کا عادتاً نظافت بالغہ ہونا ثابت ہو چکا ہے، جیسے وضو، غسل، جو اچھے کپڑے میسر ہوں وہ پہننا اور خوشبو لگانا، ان چیزوں کا استعمال طہارت کے طریقوں کی طرف نفس کو جھکاتا ہے، منعطف کرتا ہے، مائل کرتا ہے۔ اخبات کے اسباب: بارگاہ خداوندی میں نیازمندی اور عجز و انکساری پیدا کرنے کے لیے ایسے اعمال اختیار کرنا اور نفس کو ان کے کرنے پر مجبور کرنا جو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے لیے سب سے زیادہ موزون ہو، مثلاً سرنگو ہو کر کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، ایسے کلمات کا ورد کرنا جو
جو خشوع خضوع انکساری اور مناجات پر دلالت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا، یہ سب کام اعلیٰ درجے کی نیازمندی اور غایت درجے کا خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ فیاضی کے اسباب: سخاوت، انفاق اور خطاوار سے درگزر کی عادت ڈالنا اور ناگواریوں میں صبر کرنے پر نفس کو مجبور کرنا۔ انصاف کے اسباب: سنت راشدہ کی مع اس کی تفصیلات کے نگہداشت کرنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی بتائی ہوئی انصاف کی راہ پر مضبوط رہنا۔ باب نمبر 6، ظہور فطرت کے حجابات۔ صفات اربع یعنی طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کی مرکب حالت کا نام فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اس فطرت کے ظہور و نمود کو چند چیزیں روکتی ہیں، یعنی یہ موانع آدمی میں خصال فطرت کو پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ موانع کتنے ہیں؟ 3 ہیں: نفس، دنیا اور بدعقیدگی، ٹھیک ہے۔ کبھی نفسانی تقاضے حصول کمال کی راہ میں روڑا بن جاتے ہیں، کبھی دنیا طلبی سد راہ ہو جاتی ہے، کبھی بدعقیدگی آڑ بن جاتی ہے، کیونکہ عقیدے کی درستگی کے بغیر عمل بے فائدہ ہے، بلکہ کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ حجاب نفس کا بیان: اللہ تعالیٰ نے انسان میں کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے تقاضے رکھے اور اس کا دل ہمیشہ طبی احوال، حزن و ملال، فرحت و نشاط، غیظ و غضب اور خوف و ہراس کی سواری بنا رہتا ہے۔ انسان ہر وقت ان حالات میں گھرا رہتا ہے، اور انسان کو جو بھی حالت پیش آتی ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: ایک حالت پیش آنے سے پہلے کا مرحلہ، دوسرا عین حالت پیش آنے کا مرحلہ، تیسرا وہ حالت ہٹنے کے بعد کا مرحلہ۔ مثلا بھوک، پیاس، رنج و غم، محبت یا عشق کی حالت پیش آتی ہے تو پہلے مرحلے میں نفس اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حالت کے مناسب چیزیں آدمی کے دل و دماغ اور حواس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ مثلا محبت یکدم پیدا نہیں ہوتی، پہلے نفس اسباب محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نگاہ حسن و جمال دیکھتی ہے، کان دلکش آواز سنتے ہیں، ہاتھ گداز جسم کو چھوتا ہے، دماغ اس کی خوبیوں کو سوچتا ہے۔ پھر جب دل و دماغ پسند سے بھر جاتے ہیں، نگاہ کو صورت کی خوبی، لامسہ کو جسم کی گدازی اور سامعہ کو آواز کی دلکشی بھا جاتی ہے، اور قوت خیالیہ اور قوت ادراکیہ بھی ان کی ہم نوائی کرتے ہیں، تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور نفس محبت میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اس حالت میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اور چیزوں کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ دل برابر محبوب میں کھویا رہتا ہے، خواہ محبوب سامنے ہو یا نہ ہو، یا کوئی دوسری حالت بھوک پیاس وغیرہ پیش آ جائے، تب بھی دل محبوب سے نہیں ہٹتا۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ حالت چلی جاتی ہے تب بھی وہ اپنا رنگ اور میل چھوڑ جاتی ہے اور دل میں محبت کی کسک باقی رہتی ہے، محبوب تصور سے نہیں نکلتا۔ اسی طرح اس کے دن رات گزرتے رہتے ہیں اور اس کو تحصیل کمال کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر کچھ لوگ تو عرصے دراز کے بعد اس حالت سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ مدت العمر اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اور کچھ عشق و محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ ریت و رواج کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عقل کی سنتے ہیں، ان کو نصیحت یا ملامت کی جائے تو وہ بھی کارگر نہیں ہوتی۔ یہ حالت حجاب نفس کہلاتی ہے، کیونکہ جب نفس اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تبھی وہ حالت پیش آتی ہے، اور اسی کو حجاب طبیعت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حجاب طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، حجاب دنیا کا بیان۔ حجاب نفس کا شکار تو کم عقل والے ہوتے ہیں، مگر حجاب دنیا میں بڑے بڑے عقل مند پھنستے ہیں، کیونکہ جن کو کامل عقل ملی ہے اور تیقظ و بیداری میں سے بھی ان کو وافر حصہ ملا ہے، وہ ہر وقت طبیعت کے تقاضوں میں تو مبتلا نہیں رہتے، اور فرصت کے کچھ ایسے لمحات نکال لیتے ہیں کہ جن میں نفس کے تقاضے تھم جاتے ہیں، اور ان کے دل میں نفسانی تقاضوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے، اور ان کے دل میں قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے مناسب حال علوم و کمالات کی تحصیل کا شوق بھی انگڑائیاں لیتا ہے، اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ مگر جب یہ لوگ بصیرت کی آنکھ کھولتے اور ہوش سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نگاہ ماحول پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس شاندار کوٹھیاں ہیں، بہترین کاروبار ہیں، خوبصورت بیویاں اور خوشگل اولاد ہے، شاندار لباس و پوشاک ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، فصاحتوں میں اور صنعت و حرفت میں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو بے حد پسند آ جاتی ہیں۔ وہ ان کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، اور عزم و ہمت اور کامل توجہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ دنیا کی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو تحصیل کمالات کا جذبہ ابھرا تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ یہ حجاب رسم کہلاتا ہے، کیونکہ قوم کی ریت رواج اور رائج اقدار نے اس شخص کو فطری کمالات کی تحصیل سے روک دیا ہے، اور یہی حجاب دنیا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تمام امور جن میں آدمی مشغول ہوا ہے دنیاوی چیزیں اور فطری کمالات سے فروتر ہیں، نیچے کی چیزیں، اور گو اگرچہ وہ مفید ہیں مگر دنیا کی حد تک مفید ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ نمبر 3، حجاب سوء فہم کا بیان۔ اور جو دانا موت تک دنیا میں پھنستے رہتے ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو تمام تر دنیاوی فضائل و کمالات سے تہی دست اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ دنیاوی کمالات جو ہے وہ جسم اور اعضاء کے محتاج ہیں اور وہ اب رہے نہیں، اس لیے نفس دنیاوی خوبیوں سے خالی ہو جاتا ہے اور دنیا کا کوئی کمال ان کے پاس باقی نہیں رہتا، اور ان کا حال اس باغ والے جیسا ہو کر رہ جاتا ہے جس کو کوئی بگولا آ کر خاکستر کر دے، یا ان کا حال اس راکھ جیسا ہو جاتا ہے جس کو موسم گرما کی تیز و تند آندھی اڑا لے جائے، یعنی ان کی ساری پونجی برباد ہو جائے اور وہ کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ لیکن اگر وہ دانا بینا بھی ہوتا ہے اور وہ عقل مند نہایت چوکنا اور بے حد سمجھدار ہوتا ہے تو وہ دلیل برہانی سے یا دلیل خطابی یا شریعت کی تقلید کے ذریعے رب کا یقین پیدا کر لیتا ہے۔ وہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہر سو خدا کے وجود اور قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا ہے، یا کسی واعظ کی دل نشی اور مؤثر تقریر سنتا ہے، یا کسی مذہب کو مانتا ہے، اور اس مذہب کی روح سے وہ مان لیتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بندوں پر غالب ہے، جو بندوں کے تمام کاموں کا نظم و انتظام کرتا ہے اور جو بندوں کو ہمہ قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ جب دل میں یہ یقین جاگزی ہو جاتا ہے تو اس میں پروردگار کی طرف میلان اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قرب خداوندی کا طالب ہوتا ہے، اپنی تمام تر ضرورتیں اس کے سامنے
پیش کرتا ہے اور اپنے تمام تر اختیارات اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض برحق ہوتے ہیں اور بعض گمراہ۔ گمراہی کے بڑے اسباب دو ہیں۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی صفات مان لینا، دوسرا سبب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات مان لینا۔ پہلی گمراہی تشبیہ کہلاتی ہے اور دوسری اشراک یعنی شریک ٹھہرانا۔ پہلی گمراہی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ غائب یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر یعنی مخلوق پر قیاس کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق جیسا سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے مخلوقات کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ میں بھی مان لی جاتی ہیں۔ اور دوسری گمراہی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بعض مخلوقات سے خارق عادت کام دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے اپنے کام ہیں، یعنی وہ خود ان کاموں کے خالق ہیں اور یہ خلق پیدا کرنا ان کی ذاتی صفت ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنے سے پرندے کا زندہ ہو جانا، اور مادر زاد اندھوں کو اور برس کے بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو قبروں سے زندہ نکالنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اس کے علاوہ دوسری چھوٹی موٹی بدعقیدگیاں سوء فہم کا حجاب اور جہالت کا حجاب کہلاتی ہیں۔ یہ بھی تحصیل کمالات کی راہ سے بے راہ کرتی ہیں، کیونکہ ادنا شرک و تشبیہ کے ساتھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن و حدیث اس مضمون سے بھرے پڑے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو وہ سب باتیں بلا کم و کاست لوگوں میں مل جائیں گی جو ہم نے بیان کی ہے۔ آپ ان باتوں میں ادنا تفاوت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب کو مانتا ہو، بعض اوقات میں کم و بیش حجاب نفس میں ڈوبا رہتا ہے، اگرچہ وہ اس حالت میں بھی رسمی کام یعنی روٹین ورک کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات میں وہ ریت و رواج کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اس وقت اس پر بس یہی فکر سوار رہتی ہے کہ وہ قوم کے عقل مندوں کی موافقت کرے، ان کی طرح بات چیت کرے، ان کے جیسا لباس و پوشاک پہنے، انہی جیسے اخلاق و عادات اپنائے اور انہی جیسا رہن سہن اختیار کرے۔ اور بعض اوقات میں وہ شرک و تشبیہ اور دوسری بدعقیدگیوں کی ان باتوں کی طرف سر جھکائے رہتا ہے جو وہ آباء و اجداد سے سنتا آیا ہے، اور جبروت کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ اسی طرح عالم میں جو قدرت کا غیبی نظام ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، یعنی یہ جاننے کی زحمت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ہاتھ سے کیوں خارق عادت امور ظاہر فرماتے ہیں اور اس میں کیا حکمت ملحوظ ہوتی ہے۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات اس لیے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ نبوت اور رسالت خود ایک خرق عادت امر ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے نبی کے دست مبارک سے دیگر خرق عادت امور ظاہر کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے دلیل اور نظیر بنے کہ جس طرح یہ خرق عادت امور ممکن ہے، نبوت اور رسالت اور وحی نزول و کتاب بھی ایک امر ممکن ہے، پھر اس کا انکار کیوں کیا جائے۔ باب نمبر 7 حجابات مذکورہ کو دور کرنے کا طریقہ۔ پچھلے باب میں تحصیل فطرت کی راہ کے 3 حجابات ذکر کیے گئے، نفس کا حجاب، دنیا کا حجاب اور بد فہمی یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات کو صحیح نہ جاننے کا حجاب۔ اب اس باب میں ان حجابات کو دور کرنے کا طریقہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1 حجاب نفس کے ازالے کا طریقہ۔ سرکش نفس کو 2 طرح سے رام کیا جا سکتا ہے، ایک عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے، دوسرے جرائم پر سزائیں مقرر کرنے کے ذریعے سے۔ پہلے طریقے کا صرف حکم دیا جائے گا یعنی ترغیب کے ذریعے عبادتوں اور ریاضتوں پر ابھارا جائے گا، اور دوسرا طریقہ اوپر سے مسلط کیا جائے گا یعنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی خواہ لوگ ان پر راضی ہوں یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور گناہ پر داروگیر کی جائے گی۔ پہلا طریقہ نفس کو لگام دینے کے لیے ایسی ریاضتیں اور بھاری عبادتیں کرنی ضروری ہیں جو بہیمیت کو کمزور کریں، مثلا مسلسل روزے رکھنا، شب بیداری کرنا یعنی رات بھر جاگنا اور نفلیں پڑھنا یا ذکر و فکر کرنا۔ بعض جاہل صوفیہ ریاضتوں کے سلسلے میں حد سے بڑھ گئے، انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا شروع کر دیا، آلات تناسل کو کاٹ ڈالا اور بہترین اور کارآمد اعضاء ہاتھ پاؤں کو سکھا لیا۔ یہ تصویل شیطانی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث شریف میں تبتل یعنی دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، کیونکہ بہترین راہ میانہ روی کی راہ ہے۔ نفس کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دینا مناسب ہے، نہ اس کی خواہشات کو ہر طرح سے پامال کر دینا، بلکہ جائز خواہشات پورا کرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سخت ریاضتیں، مسلسل روزہ، شب بیداری وغیرہ زہریلی دواؤں کی طرح ہیں، اس لیے ان کا بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں سرد صوم یعنی مسلسل روزہ رکھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور رات بھر عبادت کے لیے جاگنے پر نکیر فرمائی گئی ہے کہ آخر جسم اور آنکھوں کا بھی تو حق ہے۔ دوسرا طریقہ جو شخص نفس پرستی کا شکار ہو جائے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرے، اس پر سخت نکیر کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ سزا کا خوف آدمی کو بے راہ روی سے روکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر نفسانی غلبے سے رستگاری کا طریقہ بیان کیا جائے اور صحیح راستہ بتلایا جائے تاکہ لوگ اس کو اپنائیں۔ مثلا شہوت ایک فطری امر ہے، اس کی برائیوں اور بگاڑ سے بچنے کا طریقہ نکاح ہے، اور نکاح کے اسباب مہیا نہ ہو تو مسلسل روزے رکھ کر نفس کی تیزی توڑی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے جو بھی گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو بہت زیادہ میچنے والا اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرنے والا، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزوں کو لازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معمولی باتوں پر نکیر کرنا اور سزائیں دلانا لوگوں کو تنگی میں مبتلا کر دے گا جو مناسب نہیں، اور سنگین جرائم پر محض زبانی نکیر کافی نہیں، بلکہ دردناک مار اور کمر توڑ جرمانہ کرنا ضروری ہے، اور ایسی سخت سزائیں ان جرائم کے لیے مناسب ہیں جن کا ضرر متعدی ہے، جیسے زنا اور قتل۔ ایسے سنگین جرائم پر ہلکی سزائیں دینا جرائم روکنے میں ناکافی ہے۔
نمبر 2، حجاب دنیا کے ازالے کا طریقہ۔ حجاب دنیا کے ازالے کی بھی 2 ترکیبیں ہیں۔ پہلی ترکیب، تمام دنیاوی معاملات کے ساتھ ذکر الہی شامل کر دیا جائے، یا تو باقاعدہ دعائیں یاد کرائی جائیں کہ صبح و شام کھانے سے پہلے اور بعد میں، بیت الخلاء جاتے وقت، نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت یہ دعائیں پڑھائی جائیں، یا معاملات کے لیے شرعی حدود و قیود مقرر کی جائیں کہ اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے اور اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ اس طرح کرنے سے دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اور آدمی کسی بھی وقت اللہ کو نہیں بھولے گا اور دنیا میں انہماک کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسری ترکیب، کچھ عبادتوں کو رواج عام دیا جائے، یعنی سب لوگوں کے لیے وہ عبادتیں ضروری قرار دی جائے، جیسے 5 فرض نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے، خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں، اور ان عبادتوں کے ترک پر ملامت کی جائے۔ اگر کوئی شخص ان طاعات کو فوت کر دے تو بطور سزا اس کی مرغوبات، مثلا طلبہ کا کھانا اور عمرہ کا عہدوں سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ ان 2 تدبیروں سے ریت رواج کی خرابیاں، یعنی دنیا کے جھمیل کی برائیاں دفع ہو جائیں گی، اور دنیا نہیں رہے گی بلکہ دین بن جائے گی، اور عبادات وغیرہ کو متاثر کریں گی اور ان کے دل میں اسلام کے حق میں لمحہ فکر پیدا کریں گی۔ نمبر 3، حجاب بدعقیدگی کو زائل کرنے کا طریقہ ہے۔ بدعقیدگی کی دونوں قسمیں، یعنی تشبیہ اور اشتراک، دو اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے علاج بھی 2 ہیں۔ پہلا سبب اور اس کا علاج، اللہ کی ذات والا صفات بشری صفات سے برتر اور بالا ہے، وہ محسوسات اور نوپید چیزوں کے مانند ہونے سے پاک ہے، اس لیے کچھ لوگ حق تعالیٰ کو کما حق کو پہچان نہیں سکتے اور تشبیہ یا اشراک کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گمراہی کے اس سبب کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو صفات باری کے بارے میں صرف اتنی بات بتائی جائے جس کے ان کے ذہنوں میں سمائی ہو، زائد باتیں نہ بتائی جائیں، ورنہ وہ گمراہی کا باعث ہوں گی۔ مثلا لوگوں سے صرف یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مگر ان کا موجود ہونا ہمارے موجود ہونے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے شایع نشان ہے۔ وہ زندہ ہے مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں، ان کی زندگی ان کے شایع نشان ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صفات باری کو سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان دوسری چیزوں کی طرح اللہ پاک کی ذات کو اور ان کی صفات کو بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر موجود و معدوم کو، ہر مکانی اور غیر مکانی چیز کو جان سکتا ہے، اور جاننے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، معلوم کی صورت ذہن میں لا کر اس کو جاننا، تمام محسوسات جو نظر کے سامنے ہوتی ہیں اسی طرح جانی جاتی ہیں۔ نمبر 2، معلوم کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر یا کسی چیز پر قیاس کر کے جاننا، تمام معنویات اور وہ محسوسات جو نظر کے سامنے موجود نہیں ہیں وہ اسی طرح جانی جاتی ہیں۔ غرض انسان ہر چیز کو جان سکتا ہے، وہ عدم کو بھی جان سکتا ہے اور عدم مطلق اور معدوم مطلق اور مجہول مطلق کو بھی جان سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ نہ کو جو کہ ایک مفہوم عدمی ہے، وجود کی جہت سے جانا جائے، یعنی ہونے کے ساتھ متصف نہ ہونے کا نام عدم ہے۔ اسی طرح جہل علم کے ساتھ متصف نہ ہونے کا نام ہے۔ پھر فعل مجہول عدم عدمن اور جہل جہلن سے صیغہ اسم مفعول معدوم اور مجہول کو جانا جائے۔ پھر مطلق کا مطلب سمجھا جائے، مطلق کے معنی ہے کامل، عام، بے قید، محض، ہر طرح سے۔ پھر تینوں باتوں کو ذہن میں ملا لیا جائے تو جو مرکب مفہوم حاصل ہوگا وہ معدوم محض اور مجہول مطلق کا مفہوم ہے، جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں، وہ صرف ایک اعتباری مفہوم ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ جب کوئی کسی نظری چیز کو جاننا چاہتا ہے تو تلاش کر کے اس کی جنس اور فصل لاتا ہے، پھر ان کو جوڑ کر نظری کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ والا مفاہیم ثلاثہ کو جوڑ کر معدوم محض اور مجہول مطلق کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور ان کی صفات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ان کو مخلوق پر قیاس کر کے سمجھا جائے اور ان سے جو مخلوق کے مانند ہونے کا وہم پیدا ہو اس کی تلافی یہ کہہ کر کی جائے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہے بلکہ ان کی ذات و صفات ان کے شایع نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی صفات ثابت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مدحیہ ثابت کی جائے، یعنی مخلوق میں جو خوبیاں ہیں اور جن کی وجہ سے مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں۔ جو صفات خود مخلوق کے لیے عیب اور برائی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور پاکی بیان کی جائے، اور تشبیہ کے ایہام کو یہ کہہ کر دفع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی قاعدہ کلیہ کے مطابق ان کا سننا اور دیکھنا بھی مخلوقات کے سننے اور دیکھنے کی مانند نہیں ہے۔ صفت مدح کو جاننے کا طریقہ، رہی یہ بات کہ یہ کیسے جانا جائے کہ صفت مدح کون سی ہے اور صفت ذم کون سی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی صفت کو 3 مادوں میں پھیر کر دیکھا جائے، پتہ چل جائے گا کہ وہ خوبی ہے یا خرابی۔ وہ 3 مادے یہ ہیں: پہلا مادہ جس میں وہ صفت پائی جاتی ہے اور اس صفت کے آثار بھی اس مادے میں نمایاں ہوں۔ دوسرا مادہ جس میں نہ وہ صفت پائی جاتی ہو نہ اس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ تیسرا مادہ جس میں بالفعل تو وہ صفت نہ پائی جاتی ہو مگر اس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ مثلا صفت حیات کو ان 3 مادوں میں پھیر کر دیکھیے: حیٌ، یہ زندہ، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور جاندار میں اس کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ جماد میں نہ یہ صفت پائی جاتی ہے نہ اس میں اس کا کوئی امکان ہے، اور میت میں بالفعل تو یہ صفت نہیں پائی جاتی مگر اس میں اس صفت کے پائے جانے کا امکان ہے۔ مردے پہلے بھی معجزہ سے زندہ ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت میں بھی زندہ ہوں گے۔ اب غور کیجئے کہ موالید میں برتر مخلوق جاندار سمجھی جاتی ہے، جماعت کا کوئی مقام نہیں، اور میت کا یہ گناہ احترام ضروری ہے، اس لیے جنازہ لے کر دوڑنا مکروہ ہے، اور شامی میں کراہیت کی وجہ میت کی بے توقیری بیان کی گئی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ حیات صفات مدحیہ میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اسی طرح آپ صفت عدل کو ان 3 مادوں میں پھیر کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی صفت مدح ہے، اور بکا کو ان مادوں میں پھیر کر دیکھیں یا ظلم کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ صفتیں تو خود مخلوق میں عیب ہیں، بس ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے۔ اچھا،
حاصل کلام یہ ہے کہ صفت مادحہ یعنی خوبی کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس صفت کے آثار پائے جاتے ہیں، جیسے زندہ میں زندگی کے آثار محسوس ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو زندہ کہتے ہیں، عادل میں عدل کے آثار پائے جاتے ہیں، ظالم میں ظلم کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن صفات کے آثار اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں وہ صفات ثابت کی جائیں، اور جن کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں ان کی نفی کی جائے، اور تشبیہ کے ایہام کو یہ کہہ کر دفع کیا جائے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ دوسرا سبب اور اس کا علاج، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے خرخشوں میں اس بری طرح پھنستے رہتے ہیں کہ ان کو معرفت خداوندی حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیا اپنی زیبائش کے ساتھ اور لذتیں اپنی رعنائیوں کے ساتھ ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے موجود رہتی ہیں، اور قوائے علمیہ، دل و دماغ اور حواس ظاہرہ اور باطنہ ہمیشہ حسی صورتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ اس لیے آدمی کا دل دنیا کی چیزوں میں الجھا رہتا ہے، اور اس کو حق تعالیٰ کی طرف خالص توجہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس حجاب کا علاج یہ ہے کہ دنیا کو دل و دماغ سے نکالا جائے اور دنیا کی مشغولیت کم کی جائے، اور اس کے لیے 3 کام کیے جائے۔ نمبر 1، ایسی ریاضتیں اور ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جن سے آدمی میں تجلیات ربانی کی صلاحیت پیدا ہو۔ تجلیات ربانی کا دیدار تو آخرت میں ہوگا، مگر اس کی قابلیت جو ہے وہ یہاں پیدا کرنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص آخرت میں دیدار خداوندی کا متمنی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں غفلت نہ برتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز وغیرہ عبادتیں آدمی میں تجلیات ربانی کی زیارت کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 2، خلوت نشینی اختیار کی جائے، یعنی کچھ وقت کے لیے دنیا کے دھندوں سے دامن جھاڑ کر گوشہ نشینی اختیار کی جائے، یا مسجدوں میں اعتکاف کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کیا جائے، صحیح اسلامی عقائد سیکھے جائیں، معتبر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یا اہل علم کے بیانات سنے جائیں، اور ایسا کرنے سے جہالت دور ہوگی اور صحیح معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں سے حتی الامکان کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ان لوگوں کی مذمت آئی ہے جو ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقش پردے کو پھاڑ دیا تھا، اور بخاری شریف میں یہ بھی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار دی تھی جس میں پھول بوٹے تھے۔ اب سوچے وہ لوگ جو بغل میں ریڈیو، تھیلے میں اور میز پر ناول، افسانے، اور گھر میں ٹی وی، ویڈیو، VCR اور ہائی فائی رکھتے ہیں، پھر جنت کے بلند درجوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ان لغویات میں مصروفیات کے ساتھ وہ لازوال دولت میسر آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا یہ بفضل تعالیٰ آج 13 جمادی الاول 1420 مطابق 25 اگست 1999 بروز بدھ چوتھے مبحث کی شرح تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے الحمدللہ یہ مطلب 9 تاریخ کو مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ ول ڈورانٹ خرد افروزی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم یہ روایات فلسفہ کے صفحہ نمبر 67 پر ہیں۔ عقل و دانش کی پرستش نے ایک مستقل مسلک کی صورت اختیار کر لی۔ خرد افروزی نے اس پر اپنے شاندار عقیدے کی بنیاد رکھی کہ نوع انسانی کی ترقی اور تکمیل نفس کے بے پایہ امکانات موجود ہیں۔ انقلاب فرانس نے عقل کی دیوی کی پرستش کے لیے معبد تعمیر کیا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ عقل و خرد انسان کے لیے فیض و برکات کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ اس پاکیزہ فضا میں روسو گھٹن محسوس کرتا تھا اور ایمان و یقین کی ضرورت پر زور دیتا تھا۔ جب عقل و خرد اس کا مضحکہ اڑاتی تو وہ کہتا کہ یہ ایک مرض ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ اعلان کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ فکر و تدبر خلاف فطرت ہے اور مفکر ایک اخلاق باختہ انسان ہے۔ کانٹ نے جب خرد افروزی کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو اس نے روسو ہی سے فیضان حاصل کیا تھا۔ روسو کی رومانیت کے اثرات جرمنوں کی مثالیت پر بڑے گہرے اور دور رس ہوئے، لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک اور مثالیت پسند کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جارج بارکلے آئرلینڈ کے ایک انگریز گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور ذکی تھا، چنانچہ اس نے اپنے فلسفے کے اصول اوائل شباب ہی میں مرتب کر لیے تھے۔ 1734 میں بشپ کے عہدے پر فائز ہوا۔ آخری عمر آکسفورڈ میں گزاری۔ بشپ بارکلے نے فلسفے میں مذہب کے مقام کو بحال کرنے کے لیے مادیت پسندوں کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ دعویٰ کر کے علمی دنیا کو چونکا دیا کہ مادے کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے نظریے کو موضوعی مثالیت کا نام دیا گیا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اشیاء صرف ذہن ہی میں موجود رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ذہن ادراک کرتا ہو۔ ان کی موجودگی ادراک ہی کے ساتھ وابستہ ہے، جیسا کہ گلیلیو نے کہا تھا کہ کھجلی پر میں نہیں ہوتی، ہمارے بدن میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بارکلے مادی اشیاء کا منکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام مادی اشیاء خیالات ہیں جو صرف ذہن ہی میں موجود ہوتے ہیں۔ بارکلے خیال اور حس کو مترادف سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص اعتراض کرے کہ کوئی بھی آدمی کسی درخت کو دیکھنے والا نہ ہو تو کیا درخت معدوم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس صورت میں درخت خدا کے ذہن میں موجود ہوگا۔ اس طرح منطقی اشکال کو رفع کرنے کے لیے اس نے خدا کا سہارا لیا ہے۔ بارکلے کے مکالمات آج بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں 2 کردار ہیں، ہائیلاس جو سائنسدان ہے اور فلوئنس جو بارکلے خود ہے۔ ایک جگہ فلوئنس خود کہتا ہے جس کا بلا واسطہ ادراک ہو وہ خیال ہے، اور کیا خیال ذہن کے باہر بھی موجود رہ سکتا ہے؟ اس کا یہ خیال کہ صرف ذہن اور ذہنی احوال ہی موجود ہیں ہیگل کے یہاں بھی دکھائی دیتا ہے۔
دور جدید کے سب سے بڑے متشکک ڈیوڈ ہیوم نے بارکلے کی اس دلیل کو آخری منطقی حد تک پہنچا دیا کہ کسی شے کی موجودگی مدرکات پر مشتمل ہے، اور کہا کہ ذہنی کیفیات ہی کی موجودگی کا علم ہو سکتا ہے۔ ہیوم نے سلسلہ سبب و مسبب سے بھی انکار کر دیا اور اس طرح علم کی جڑ پر کلہاڑا چلایا۔ موضوعیت کا نتیجہ ہمیشہ تشکک کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کیونکہ علم موضوع اور معروض کے ربط اور تعلق کا دوسرا نام ہے۔ علم جو ہے وہ موضوع اور معروض کے ربط اور تعلق کا دوسرا نام ہے۔ صرف موضوع پر زور دیا جائے گا تو معروض کا انکار لازم آئے گا، سوائے اس معروض کے جو موضوع کے ادراک میں ہے۔ اسی موضوعیت کے باعث قدیم سوفسطائی تشکک کے شکار ہوئے تھے۔ ہیوم کے تشکک نے کانٹ کو خواب آسودگی سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ امانوئل کانٹ 22 اپریل کو 1724 میں کونگسبرگ کے ایک زینساز کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے قناعت پسند اہل مذہب تھے۔ کانٹ نے مدرسے میں لاطینی زبان بڑے شوق سے سیکھی اور اس میں خاصی لیاقت پیدا کر لی۔ یونیورسٹی جا کر اس نے فلسفے اور طبعیات کا اختصاصی مطالعہ کیا۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر وہ ایک گھرانے میں تعلیق مقرر ہوا۔ 1724 میں اس نے کونگسبرگ کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا۔ اسے طبعی جغرافیے سے گہری دلچسپی تھی، جس میں اس نے قابل قدر تحقیقی کام بھی کیا۔ کانٹ ساری عمر مجرد رہا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب حکایات مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ جوانی کے زمانے میں کانٹ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ لڑکی بھی اس کی طرف مائل تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کانٹ کب سے اس سے رسمی طور پر شادی کرنے کے لیے کہے گا۔ سوء اتفاق سے انہی ایام میں کانٹ ایک مابعد طبعیاتی گتھی کے سلجھانے میں ایسا مستغرق ہوا کہ اسے سراپا کا ہوش نہ رہا۔ وہ لڑکی ہر روز اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی کہ وہ اس کی جانب ملتفت ہو، لیکن کانٹ پر تو محویت کا عالم طاری تھا، کبھی نکاح اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آخر زد ہو کر وہ لڑکی چلی گئی اور اس نے کسی اور شخص سے شادی کر لی۔ اس واقعے پر کئی برس گزر گئے۔ ایک دن اتفاق سے راستے میں کانٹ کی مٹبھیڑ اسی لڑکی سے ہوئی جو اب ادھیڑ عمر تھی۔ لڑکی نے کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن کانٹ نے اسے دیکھ لیا اور مسکرا کر نہایت شائستہ لہجے میں کہا، خاتون، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ عام طور سے معلوم ہے کہ کانٹ کے سیر کے اوقات ایسے معین تھے کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنی گھڑیوں کے وقت درست کیا کرتے تھے۔ کانٹ ہر وقت کسی نہ کسی عقدے کے متعلق سوچتا رہتا اور بعض اوقات دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ اس کے خیالات ہی دقیق نہیں تھے، اسلوب بیان میں بھی زولیدگی تھی۔ اس کی مشہور کتاب تنقید عقل محض، کرٹک آف پیور ریزن کی نثر خاصی الجھی ہوئی ہے۔ بعد میں اس نے اس کی تلخیص مقدمہ کے عنوان سے عام فہم زبان میں لکھی تھی۔ کانٹ کی آخری عمر گناگو پریشانیوں میں کٹی کہ کم سواد اور تنگ نظری پادری پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ کانٹ کو ہیوم کے تشکک اور لادریت نے خواب شیری سے جگایا تھا۔ ہیوم نے عقل استدلالی کو بے مصرف قرار دے دیا تھا۔ کانٹ نے عقل کے اصل مقام کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس دوران میں وہ روسو کی کتاب ایمل کے مطالعے سے بڑا متاثر ہوا اور اس انہماک سے اسے پڑھنا شروع کیا کہ روزمرہ کی سیر کو بھی بھول گیا، جس سے اس کے ہمسائے سخت متعجب ہوئے۔ روسو نے فرانسیسی قاموسیوں کی مخالفت کی تھی جو مذہب کو داستان پانی نہ سمجھتے تھے اور اسے ماضی بعید کی یادگار مانتے تھے۔ کانٹ نے ان کے خلاف وجود ذاتی باری، قدر و اختیار اور بقائے روح کو ثابت کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس طرح اس کا منصب عقل استدلالی اور مذہب دونوں کا دفاع کرنا تھا۔ عقل کے دفاع میں اس نے کہا کہ بعض قوانین اور قواعد انسانی تجربے اور حسی مشاہدے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مثال میں اس نے ریاضی کے قواعد پیش کیے جو اٹل ہیں اور جن سے ہم محکم نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ کانٹ کہتا ہے کہ ذہن انسانی منتشر حواس کے مجموعے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہیوم نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ذہن ایک فعال قوت ہے جو حسی مدرکات پر آزادانہ عمل کر کے انہیں علم میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا علم تجربات و مدرکات سے ماورا نہیں ہو سکتا، لیکن بعض قواعد و مقدمات ایسے بھی ہیں جو اگرچہ تجربے اور مشاہدے ہی سے اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شخصی مشاہدے اور تجربے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مثلا 2 اور 2 4 ایسی اٹل حقیقت ہے جو شخصی مشاہدے سے بے نیاز اور بالاتر ہے۔ اس ضمن میں کانٹ نے 12 مقولات گنائے ہیں جن کے ساتھ 4 تضادات ہیں، جن میں سے ہر ایک مثبت اور منفی پر مشتمل ہے۔ ان تضادات سے ہیگل متاثر ہوا تھا، اس کی جدلیات انہی کی نہج پر مرتب کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جدیدیت حسن عسکری۔ 20ویں صدی کا سائنس۔ 20ویں صدی کی ایجادات نے انسانی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 90 پر ہیں ہم لوگ۔ ان ایجادات کے پیچھے جو نظریے ہیں انہوں نے خود سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور اب سائنس وہ نہیں رہا جو 19ویں صدی کے آخر تک تھا۔ اس نئے سائنس کی چند خصوصیات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اس نئے سائنس کے اصول اور قوانین الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیے جا سکتے، بلکہ صرف ریاضی کی علامتوں کے ذریعے بیان ہو سکتے ہیں۔ ان نظریات کو الفاظ میں جس طرح بھی بیان کیا جائے سائنسدان اسے غلط کہیں گے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ جس حقیقت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ الفاظ کی حدود سے باہر ہے اور اسے وہ خود ہی سمجھتے ہیں۔ حالت بھی دراصل یہی ہے کہ سائنس کی ہر شاخ میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں صرف اس فن کا ماہر ہی اسے سمجھ سکتا ہے، دوسری قسم کا سائنسدان نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح سائنس ایک نیا تصوف یا نیا رمزی علم بن گیا ہے۔ ہمارے زمانے کو عام آدمی کی صدی کہا جاتا ہے، لیکن اس صدی کے علوم عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں۔ نمبر 2، دور جدید کا آغاز 16ویں صدی میں فلکیات کی ترقی سے ہوا تھا۔ 17ویں صدی میں طبیعیات کی زیادہ اہمیت ہو گئی۔ 19ویں صدی میں حیاتیات کا زور ہوا۔ اب 20ویں صدی میں پھر طبیعیات کا عروج ہے۔ نمبر 3،
نئے سائنس نے مادے کا پرانا تصور یعنی مادے کو طبعیات کی بنیاد سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے بجائے توانائی کا تصور سامنے آیا ہے، لیکن دراصل بنیادی طور سے دونوں ایک ہیں۔ نمبر 4، کہتے ہیں کہ 19ویں صدی تک سائنس نظام فطرت کو ایک مشین سمجھتا تھا، لیکن نیا سائنس کائنات کو ایک زندہ چیز سمجھتا ہے۔ نمبر 5، اب تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ سائنس کا ہر قانون صحیح اور اٹل ہے، لیکن اب ہر قانون میں غیر متوقع عنصر کی گنجائش رکھی جاتی ہے، یعنی سائنس کے ہر قانون میں ایک غیر یقینی عنصر شامل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ پرانا سائنس سختی سے تعین کا قائل تھا اور نیا سائنس عدم تعین کو صداقت کے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ نمبر 6، پرانا سائنس حقیقت کو ایک ٹھوس چیز سمجھتا تھا، نیا سائنس حقیقت کو مبہم اور دھندلی چیز سمجھتا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر نے کہا ہے کہ اب خارجی دنیا انسانی ذہن کے انتشار کی تصویر بن گئی ہے۔ نمبر 7، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس میں جتنے نظریاتی انقلاب آئے ہیں وہ 1900 اور 1920 کے درمیان آئے ہیں۔ 1920 کے بعد کوئی بڑا نظریہ سامنے نہیں آیا، اس کے بعد تو زیادہ تر عملی پہلو پر رہا ہے، زیادہ تر زور عملی پہلو پر رہا ہے۔ نئے نظریے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا تعلق تفصیلات سے ہے یا ثانوی درجے کی چیزوں سے۔ نمبر 8، نئے سائنس کے بنیادی نظریے کچھ بھی ہوں، دینی نقطۂ نظر سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ان نظریات کا مغربی ذہن پر کیا اثر پڑا ہے اور ان سے فکری نتائج کیا مرتب ہوئے ہیں۔ یہ بات پھر دہرا دینا چاہیے کہ پرانے سائنس اور عقلیت پرستی کی تحریک کی طرف سے جو اعتراضات مذہب پر ہوتے تھے وہ نئے سائنس نے دور کر دیے ہیں، لیکن مغربی افکار کی مادیت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی ہے، کیونکہ پرانا سائنس تو خدا اور روح سے انکار کرتا تھا، مگر نیا سائنس یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ روح اور خدا مادے کے اندر یا کائنات فطرت کے اندر موجود ہے اور تجرباتی طریقے سے اس کی حقیقت دریافت ہو سکتی ہے۔ اس لیے نیا سائنس لادینی نظریات کو دین بنا کر دکھا رہا ہے۔ اچھا، نئے سائنس کے بنیادی نظریات کی فہرست۔ نئے سائنس کے نئے نظریات کی تشریح عام الفاظ میں ممکن نہیں، اور ریاضی اور طبیعیات سے اچھی واقفیت کے بغیر انہیں سمجھنا بھی ممکن نہیں، اس لیے ان نظریات کی فہرست اور ان کا فکری رخ پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس نے ساری دنیا کو بھونچکا کر دیا وہ یہ تھی 19ویں صدی کے آخر تک سائنس کی بنیاد مادے کے تصور پر تھی، اور مادے کی تعریف آج کل یوں کی گئی ہے کہ مادہ توانائی کی ایک خاص شکل ہے جس کی لازمی خصوصیات ہے کمیت اور زمان و مکان میں پھیلاؤ۔ Matter is a specialized form of energy which has the attributes of mass and extension in space and time۔ اس تعریف کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں زمان لفظ 20ویں صدی میں بڑھایا گیا، پہلے صرف کیا تھا؟ مکان تھا۔ غرض پرانے سائنس کے لحاظ سے آخری حقیقت مادہ تھی، یعنی وہ چیز جسے دیکھا یا محسوس کیا جا سکے، اور مادے کی سب سے بنیادی شکل تھی جزو لا یتجزا یا جوہر، ایٹم۔ اس لیے پرانے سائنس کو کائنات اور فطرت ایک ٹھوس چیز نظر آتی تھی، لیکن انگریز سائنسداں رودرفورڈ نے جوہر کو توڑ کے رکھ دیا، چنانچہ اب سائنسدان مادے کے بجائے توانائی یعنی انرجی کا ذکر کرنے لگے۔ نئے سائنس کی نظر میں کائنات ٹھوس چیز نہیں رہی بلکہ ایک طرح کی دھند بن گئی۔ جوہر یا ایٹم کی تعریف یہ ہے کہ جوہر کسی عنصر کی وہ سب سے چھوٹی وحدت ہے جو اپنی کیمیاوی انفرادیت باقی رکھتی ہے۔ ایٹم is the smallest unit of an element to retain its chemical identity۔ اور توانائی کی تعریف یوں ہے کام کرنے کی صلاحیت، capacity for doing work۔ غرض نئے سائنس میں مادے کے بجائے توانائی کا ذکر ہونے لگا۔ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ نیا سائنس مادہ پرستی کے خلاف ہے، لیکن دراصل توانائی بھی طبعی چیز ہے، اور نیا سائنس بھی اتنا ہی مادہ پرست ہے جتنا پرانا سائنس تھا، بلکہ سائنسدان ان دو لفظوں میں توانائی اور مادے کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب سے جوہر کو توڑا گیا اور جوہر کی اندرونی ساخت اسٹرکچر مطالعے، تجربے اور فکر کا موضوع بنی رہی ہے، اس لفظ نے ذہنوں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ بعض لوگ تو مادے اور توانائی کے بجائے ساخت ہی کو بنیادی حقیقت سمجھنے لگے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جوہر کے اندر جو مختلف قسم کے ذرے ملتے ہیں وہ بھی حقیقت یا حیات نہیں بلکہ ان کا باہمی رشتہ اور ان کی اندرونی تنظیم ہی اصل حقیقت ہے۔ چنانچہ ایک تازہ ترین فلسفہ نکلا ہے جس کا نام ہے اسٹرکچرلزم، اور اس نقطۂ نظر سے معاشرہ، شعر و ادب، زبان و مذہب ہر چیز پر غور کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جس طرح پہلے بعض لوگ مادے کو قدیم مانتے تھے اور کہتے تھے کہ مادے کو فنا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آج کل بیشتر سائنسدان توانائی کی قدامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا، بس اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ توانائی کی لازمی اور بنیادی صفت سمجھی گئی ہے عدم تعین یعنی انڈٹرمنیسی۔ سائنس میں اس اصول کا نام ہے توانائی کی بقا، کنزرویشن آف انرجی۔ سائنس کے اس اصول سے کئی فلسفیانہ نظریے برآمد ہوئے ہیں جو آج کل خاصے مقبول ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت یا حیات خود اپنی توانائی سے زندہ ہے اور اس کی لازمی صفت ہے عدم تعین۔ سائنس کے ایسے اصول اور ایسے فلسفے مشرقی لوگوں کے لیے دینی لحاظ سے بہت خطرناک ہے، کیونکہ مشرقی مذاہب کی بنیاد لا تعین کے عقیدے پر ہے۔ چنانچہ مشرقی لوگ مغرب کے زیر اثر آتے ہیں، وہ لا تعین اور عدم تعین کو ایک ہی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس قسم کی گمراہی ہندوؤں میں بہت پھیل گئی ہے، لیکن اب بہت سے اسلام کے عاشق بھی خدا کو کائناتی توانائی کہنے لگے ہیں اور خدا کو بھی اس معنی میں زندہ اور باقی سمجھتے ہیں جس معنی میں فطرت زندہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ گمراہی ہمارے یہاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کا شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے، اور درخواست ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ روزانہ کا جو سبق ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کہ بھائی ہاں آج ابھی سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔